إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا حصہ اس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ یہ حصہ اس رکوع میں خصوصاً جو ہے وہ قرآن کے متعلق بات کی گئی ہے کہ قرآن پر جو لوگ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ہم مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، جس انسان نے بھی اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس انسان کے خلاف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک یہ میری قوم ہے، اتخذو، انہوں نے بنا لیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جن لوگوں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جو قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ مہجور کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس پر ایمان لانا چھوڑ دینا بھی مہجور ہے۔ کہ جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں یہ کس سے کہانی ہے، یہ ایسی جو ہے اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، مختلف قسم کے اعتراضات قرآن کے متعلق وہ پیش کرتے ہیں تاکہ خود بھی نہیں مانتے قرآن کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ مہجور کا معنی چھوڑ دیا، کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے قرآن کو، قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان لانا چھوڑ دینا بھی مہجور ہے، اور دوسرے نمبر پر ایمان تو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنا چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کو مہجور کر دینا ہے۔ ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دینا، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، تو یہ مہجور بنا دینا ہے، چھوڑ دینا ہے قرآن کو۔ آج دیکھیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، کتنا سکھاتے ہیں۔ اس قرآن کو سکھانے کے لیے کتنا ہم وقت نکالتے ہیں، اس قرآن کو سکھانے کے لیے ہم کتنا جو ہے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں نا، دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں اور قرآن کی تعلیم، ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے اپنے بچوں کی کتنی جو ہے بھاری بھرکم فیسیں بھرتے ہیں، کتنا ہمیں جو ہے اہمیت اس کی ہوتی ہے، ہم زور لگاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اگر بچہ فیل ہو جائے، پڑھنے نہ جائے تو ڈانٹتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کتنا ہم وقت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بچہ نہ پڑھے، نہ آئے اس کو، تو کتنا ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ یہی چیزیں، یہی رویہ ہمارا بتاتا ہے کہ قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر ہم خود دیکھیں کہ آج صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے ہمیں؟ کئی ہمارے بزرگ ایسے ہیں، بڑے عمر گزر گئی لیکن ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، جہاں تک بھی میری بات جائے، جو بھی میری مائیں بہنیں ہماری کلاس میں سننے پڑھنے والی ہیں، آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لی ہے، لیکن آگے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بھی پہنچائیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی سکھائیں۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں ہم آن لائن جو ہے تفسیر کی کلاسوں کے ساتھ ساتھ 1 to 1 بچوں کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے جاننے والوں کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو قابل استاد فراہم کریں گے، فیمیل ٹیچر بھی ہیں، تو آپ خود بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اس کی اہمیت کا تبھی پتہ چلے گا نا کہ ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس جو پہلا فرض ہے، قرآن کا جو پہلا حق ہے ہم پر، اس پہلا حق کہ اس کو ماننا، اگلے جو حقوق ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آتے ہیں۔
کہ ہم نے مانا نہیں اللہ کی کتاب ہے اور کائنات میں اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، تو اگلے حقوق اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی آگے تبلیغ کرنا، یہ حقوق اس پہلے حقوق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر پہلا حق ہمیں پورا ہے نا، واقعتاً ہمارے دل میں یقین اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں اس قرآن سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم کتنا تڑپ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کتنے کوشاں، اور اس کا پیغام آگے دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ بعد میں آئیں گی یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دیکھیں کہ کتنا کوشش کر رہے ہیں ہم اس قرآن کو پڑھنے کی، اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر عمل جتنا آگے۔ اگلا حق یہ ہے، پہلا حق اس پر ایمان لانا، ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق اس کو پڑھنا، درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا۔ تیسرا حق یہ ہے اس قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کے مفہوم کو، معانی کو سمجھ کر پڑھنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس میں صرف الفاظ نہیں، اس میں معنی کیا ہے، اللہ نے حکم کیا دی ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دی ہے، کن کاموں کے کرنے سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، ان چیزوں کو کرنا، پھر جو سمجھ آیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ اگلا حق ہے۔ ایمان لانا، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنا، جو چیز سمجھ آئی اس پر عمل کرنا، اور پھر اسی پیغام کو جو سمجھ آ گیا ہے اس کو آگے دنیا میں پہنچانا، درست تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو آگے پڑھانا، جو چیز سمجھ آ گئی ہے اس پر عمل شروع کر دی ہے وہی چیز آگے سمجھانا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اب مہجور کا کیا معنی؟ ایمان لانا چھوڑ دینا بھی مہجور میں آتا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دینا، اس کو پڑھانا چھوڑ دینا بھی مہجور میں ہے، اس پر تدبر کرنا چھوڑ دینا، وقت نہیں ہے اس پر غور و فکر کرنے کا، یا یہ سمجھنا کہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، بس ابھی تو سنا تھا، ایک دفعہ تو سن لیا، رمضان میں ہم نے ایک دفعہ دورہ کر لیا تھا، ابھی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ مہجور ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، وقت نہ نکالنا قرآن پڑھنے کے لیے، مہجور کر دینا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو مہجور کر دینا ہے، اور جو چیز سمجھ آتی ہے اس پر عمل نہ کرنا اور اسے آگے نہ پھیلانا، اس کی تعلیم، دوسروں کو تعلیم نہ دینا، اس قرآن کو آگے نہ پہنچانا، یہ بھی مہجور کر دینا۔ یہ حقوق ہیں قرآن کے، جو بھی اس قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا ایسے سمجھ لو اس نے مہجور کر دیا اس قرآن کو، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، پھر کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا یہ جو حقوق، جو پانچوں حقوق میں نے ابھی بیان کیے بتائے، کیا یہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ ایمان لانا، پڑھنا درست تلفظ کے ساتھ، معنی اور مطالب پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا، پھر آگے پہنچانا۔ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے کے خلاف ہوں گے قیامت کے دن، اور قرآن بھی خلاف ہوگا۔ قرآن بھی ایسی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع و مشفع، قرآن سفارشی ہے، و مشفع، اور ایسا سفارشی کہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش، جس کے حق میں بھی یہ سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ من جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جس بندے نے قرآن کو امام بنایا ہوگا یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس بندے نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر ایمان لانا چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، من جعلہ وراء ظہری، جس بندے نے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، کاروبار اپنی مرضی کا، تعلقات اپنی مرضی کے، معاملات اپنی مرضی کے، خوشی غمی اپنی مرضی کی، قرآن کو نہیں دیکھتا، قرآن اسے ساقہ الی النار، اور میں قرآن اسے جہنم میں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ اور جس نے پڑھا، امام بنایا، امام بنانے کا کیا مطلب؟ من جعلہ امامہ، جس بندے نے اس قرآن کو اپنا امام بنا، امام آگے ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نماز میں امام آگے کھڑا ہے، امام جو جتنے بھی مقتدی پیچھے نماز پڑھنے اسے آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھیں گے تو نماز ختم ان کی۔ جس بندے نے قرآن کو اپنا امام بنایا نہیں، اس کے قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جس کام کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا وہی کام کرتا ہے، جس کام سے روکا ہے قرآن نے اس سے رکتا ہے،
جو چیز قرآن نے حلال کہی اس کو حلال مانتا ہے، جس کو حرام بنایا اس کو حرام سمجھتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو قرآن سے پوچھتا ہے، معاملات، خوشی غمی، ساری زندگی کے اپنے کام قرآن کو دیکھ کر سمجھ کر قرآن کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو قرآن اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، موت کے وقت بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، میدان حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ مشکل مراحل میں جائے گا اور اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، کوئی دوست بنا لو، کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، مشکل ٹائم پہ کام آئے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ مشکل وقت، سب سے بڑا مشکل وقت تو موت کا وقت ہوگا کہ قرآن موت کے وقت کام آئے گا۔ سب سے بڑا مشکل وقت مرنے کے بعد جو مراحل ہیں وہ سب سے مشکل ہیں، سب سے پریشان کن ہیں، ان مراحل میں یہ قرآن کام آئے گا۔ قرآن کو دوست بنا لو، قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، آگے سمجھنا سمجھانا، اس پر عمل کرنا، قرآن کو زندگی کا مشن بنا لو، زندگی کی بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن سنا کریں، پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں نا تو سننا شروع کر دیں۔ آپ اپنے موبائل پر تفسیر کی کلاس آپ سن رہے ہیں، یہ سن لی، ایک دفعہ سن لی، دو دفعہ۔ آپ اپنے گھر میں امام حرمین بڑے خوبصورت آواز میں، لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ موبائل میں وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کی ایپ، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، پورا قرآن اس میں موجود ہے آڈیو میں، آپ چلا کے گھر رکھ دیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے کھانا پکا رہی ہیں، آپ جو ہے سونے لگے ہیں تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہو آپ کے گھر میں، آپ سفر میں ہیں، قرآن چل رہا ہو، اس سے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، قرآن کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ اور جن جن جگہوں کا ترجمہ آتا ہے، پڑھا ہے ترجمہ، جب وہ آیتیں آئیں تو ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، زندگی کے ہر موڑ پہ قرآن کے ساتھ رہیں گے تو قرآن بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے والا بنا دیں، اللہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دیں، مزید بڑھا دیں، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی جو ہے آگے تعلیم دینے، اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، یعنی جس طرح کفار مکہ، کفار قریش یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی ہر بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ابھی اسی صورت میں بھی پیچھے اعتراضات پڑے، وہ کہتے تھے ہم جیسا انسان کیوں ہے، فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوتے، یہ اس نبی کے لیے ایک محل ہو، سونے کا باغات ہوں، یہ سارے قسم کے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعتراضات آج نہیں ہو رہے، یہ آپ کے جو دشمن اور آپ کے مخالف بن رہے ہیں آپ آج نہیں ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب بھی ہم نے نبی بھیجے ہر نبی کے لیے دشمن تھے، امتحان کے لیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور آپ کا رب کافی ہے، ہادیًا، ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ وقال اللہ، اور کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا ایک ہی بار اکٹھا، جملہ کہتے ہیں اکٹھا، ایک ہی دفعہ، یہ مختلف جو ہے مراحل میں کیوں نازل ہو رہا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت، ایسے کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اکٹھا نازل ہوتا۔ بلکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آنکھوں کے سامنے جائیں، آسمان پر سیڑھی لگا کے خود اوپر چڑھ جائیں، پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جو ہے کتاب فی قرطاس فلمسوہ بایدی، ایک کاغذ کی صورت میں کتاب ہو مکمل، فلمسوہ بایدی، ہم اپنے ہاتھ لگا کے اس کو دیکھیں گے، اس کو ٹچ کریں گے، دیکھیں گے۔ جس طرح اب ہمارے پاس مصحف میں قرآن موجود ہے کتابی شکل میں، اس وقت تو یہ نہیں تھا نا، مختلف جو ہے اس وقت صحابہ کرام سینوں میں محفوظ کرتے تھے، پھر جو ہے پتوں پہ لکھا گیا، لکڑیوں پہ لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا گیا، یہ بعد میں جا کے جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں بنا، اس وقت تو نہیں تھا۔ اس وقت پھر نازل بھی آہستہ آہستہ ہوا،
ہمارا جو ابتدائی لیکچر تھا اس میں میں نے بتایا تھا آہستہ آہستہ نازل ہوا قرآن. تو وہ کہتے تھے یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو رہا، جملۃ واحدہ ایک ہی بار سارا نازل ہو جائے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہو رہا ہے لنثبت بہ فؤادک، ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں. فؤاد اصل کہتے ہیں دل کے لیے، اصل قلب کا لفظ بھی آتا ہے نا قرآن میں، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، لیکن یہاں فؤاد ہے. اب دل کی ایسی کیفیت، اس کے لیے فؤاد کا لفظ بولا گیا، وہ کیفیت دل کی کہ دل جو ہے وہ غمگین ہے، پریشان کن ہے، لوگوں کی باتیں سن سن کے بجھا ہوا ہے، اس دل کو فؤاد کہتے ہیں. کہ آپ کا غمگین دل، آپ کا پریشان دل، لوگوں کی باتیں سن سن کے جلا ہوا ہے. اصل نا لحم الفؤادہ کہتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو، بھنے ہوئے گوشت جس کو ہم باربیکیو کہتے ہیں، بھنے ہوئے گوشت کو لحم الفؤادہ کہتے ہیں. تو لوگوں کی باتیں سن کے پریشانیاں اور مشکلیں اور قسم قسم کے اعتراضات، آپ کا دل جو ہے وہ جو سختی میں ہے، وہ تنگی میں ہے، پریشان ہے، اس پریشان دل کو ثابت کرنے کے لیے لنثبت، تاکہ ہم ثابت کر دیں. وہ دل غمگین ہے نا، وہ دل جو ہے گرم ہو چکا ہے، جس طرح گوشت کو بھی بھونا جائے تو گرم ہو جاتا ہے نا، دل بھی گرم ہے. باتیں سن سن کے دل کی گرمی، اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اس گرمی کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم آہستہ آہستہ قرآن دے رہے ہیں. دیکھیں نا، گرم ہو آپ جو ہے سخت پیاس لگی ہو، آپ کو اکٹھے ہی سارا پانی پی جائیں تو ایسے لگے گا جیسے پیا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آہستہ آہستہ پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، تو ٹھنڈک محسوس ہوگی. اسی لیے آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ کا دل کو گرم کر رہے ہیں، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، آپ کی روح کو تازگی دینے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم آہستہ آہستہ قرآن نازل کر رہے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے. آپ کا دل بھی اگر گرم ہو چکا ہے، آپ کے مزاج میں بھی گرمی آ چکی ہے، پریشانیاں آ چکی ہیں، مشکلات آ چکی ہیں، زندگی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس لائن پر جائیں، کس طرف جائیں، لوگوں کو کیا کہیں، لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیں، معاملات جو ہے، کاروبار اور اپنے خاندانی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں. تو کیا کریں؟ قرآن کی طرف آئیں، تلاوت کریں اس قرآن کی، پڑھیں اس قرآن کو، غور کریں اس قرآن پر. اللہ دنیا میں بھی برکتیں دیں گے، اللہ دنیا میں بھی بلندیاں عطا کریں گے، اللہ آخرت کی منزلیں بھی آسان کریں گے، اللہ دل کو جو ہے سکون بھی عطا کریں گے. اور یہ سکون کا ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس قرآن میں ہے. اور جو اس قرآن سے منہ موڑیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، اللہ فرماتے ہیں جو اس قرآن سے منہ موڑیں گے، میرے ذکر سے منہ موڑیں گے، معیشۃ ضنقا، میں ان کی زندگی کو حیران کن بنا دیتا ہوں. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن آئیں گے اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی طرف آنا ہے، پلٹنا ہے قرآن کی طرف، پڑھنا ہے اس قرآن کو، غور و فکر کرنا ہے اس قرآن پہ. لنثبت بہ فؤادک ورتلنا، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اسے، ورتلناہ ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قیامہ میں آتا ہے، اب جب قرآن نازل ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب یہ قرآن نازل ہو تو آپ خاموشی سے سنا کریں اس وقت، اور یاد کرانا اور اس کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور سورہ مزمل میں بھی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ جو ہے پڑھیں. تو ہمیں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوب جو ہے تلفظ اور ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر قرآن پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے حدر، ایک ہوتی ہے ترتیل، اور ایک ہوتی ہے مشق کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. آج کل جس طرح آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، محفل حسن قرات جو ہوتا ہے اس میں زیادہ تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں نا، ایک ہی سانس میں 10 آیتیں پڑھ جانا، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کو پورا پڑھنا، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، نہ صحابہ کی سنت ہے. ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. حدر ہے تھوڑا جلدی جلدی پڑھنا، ترتیل ہے کہ پورا غنّے، مد اور الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پھر قرآن کو پڑھنا. اور مشق میں آتا ہے پھر جو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے نا
فل زور لگا کے پڑھتے رہتے ہیں، یہ جو ہے یہ سنت طریقہ یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پڑھتے ہوئے جب سن رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ان پہ کوئی اثر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن میں وہ قاری صاحب جو ہے مصری قاری یا پاکستانی بھی مصری انداز میں جو پڑھتے ہیں مشق کر کے، اس قدر زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، عوام جو ہے وہ اٹھ کے وہ نعرے بلند کر رہی ہے، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے نعرے بلند کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اصل جو لہجہ ہے، اصل جو انداز ہے، جو حجازی لہجہ ہے، جس لہجے میں جو ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ائمہ حرمین ایسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی نازل ہو رہا ہے آسمان سے قرآن۔ ایسے انداز میں پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، جو ہے وہ اس انداز میں سنیں اور اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور اگلی جو ہے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل کو ثابت کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، جتنا آئے اتنا یاد کر لیں، اس کو بار بار تلاوت کرتے رہیں۔ اور اگلا سبب یہ ہے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، وہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مثال لے کے آتے ہیں نا، ہم اس کے مقابلے میں حق لے کے آتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر، کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں آپ کی ذات پر، یا کوئی بھی مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہم دیتے ہیں، اس کی درست توجیہ، درست تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یا کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے مطابق جو ہے ہم جو ہے آیتیں نازل کرتے ہیں، یہ بھی حکمت ہے، ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، حالات بدل رہے ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا ہے شروع میں کچھ اور حالات ہیں، مہینے بعد کچھ اور حالات، سال کے بعد کچھ اور حالات، یعنی حالات کے موافق جو احکامات ہیں وہ احکام ہم نازل کر رہے ہیں۔ الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور اس کی بہت اچھی تفسیر، بہت اچھی توضیح جو ہے اس واقعے کی وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ وہ لوگ، یہ لوگ جو قرآن کو نہیں مان رہے، جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی آیتیں، حکمتیں، ساری چیزیں آنے کے باوجود نہیں مان رہے، یہی لوگ جب اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قیامت کے دن چہروں کے بل چلایا جائے گا میدان محشر میں۔ یہاں اس آیت میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آئیں گے لوگ حفاتن عراتن غرلا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، اور جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بالکل برہنہ ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سارے عورتیں اور مرد سب برہنہ ہوں گے، اور چہرے کے بل، پاؤں نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے، سر نیچے ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے رب نے پاؤں کے بل چلنا سکھایا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ایسی حالت اور کیفیت ہوگی کہ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے سر کے بل۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے ان کو سر کے بالوں سے، ان جہنمیوں کو، کافروں کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لیں، اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ ان کو سورہ رحمان میں آتا ہے کہ بعض جہنمی اور کافر ایسے مجرم ہوں گے کہ جن کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کہ ان کو پکڑا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا کہ اب عذاب چکھو اس جہنم کا، اور ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، کسی کو پیشانی کے بالوں سے، کسی کو پاؤں میں زنجیریں ڈال کے گھسیٹا جائے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھر ان کو جہنم میں کبھی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائے جائیں گے، اور کبھی جو ہے جہنم کے انگاروں پر، جہنم کے اونچے اونچے پہاڑوں پر گھسیٹا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو، جتنے بھی میری بات سننے والے، پڑھنے والے، جہاں تک بھی میری آواز ہے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو عمل ہمیں جہنم سے دور کرنے والے اور جنت کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں جو کام جہنم کے قریب کرنے والے ہیں اور جنت سے دور لے جانے والے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا،
یہ ایسے لوگ ہیں شر مکانہ، بدترین ہیں مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، سب سے برا ٹھکانہ ان کا ہے، سب سے بری جگہ ان کی ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے گمراہ، یا فعل و تفضیل کا صیغہ ہے، اضل، سب سے زیادہ گمراہ، بہت گمراہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی ان سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بدترین جگہ اور کسی کی نہیں ہوگی، جن کی جگہ جہنم ہوگی، سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھاتے ہیں، اور اسی لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے روزے رکھتے ہیں۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اپنے رحمتوں کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔